ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کتاب آئی، یہاں مراد قرآن کریم ہے، جو اس کی تصدیق بھی کرتی ہے، یعنی اس سے مراد تورات، جو اس تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس، یعنی قرآن کریم کی دو صفات یہاں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ خود صادق ہے، سچی کتاب ہے، اور دوسری یہ مصدق ہے، پہلی کتابیں آسمانی جو ان کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، تصدیق یہ کرتی ہے کہ اس کے مضامین، ان کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، اور یہ الگ بات ہے کہ بعد میں لوگوں نے تحریف کی، اور ان پچھلی کتابوں میں سے سب سے زیادہ مشہور تورات ہے۔ تو قرآن کریم کو نہ ماننے سے ان کتابوں کا بھی انکار لازم آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ان کتابوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ ان کی بھی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، لہذا قرآن کریم کے انکار سے سابقہ کتابوں کا انکار بھی لازم آ گیا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ان کا طرز عمل یعنی اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ باوجود ہے کہ یہ خود شروع میں کافروں کے خلاف اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، یعنی جب یہودیوں کی بت پرستوں کے ساتھ جنگیں ہوتی یا بحث مباحثہ ہوتا تو وہ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، آپ نے تورات میں جس آخری نبی علیہ السلام کی خبر دی ہے انہیں جلدی بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان بت پرستوں پر فتح حاصل کر لیں۔ مگر جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو اس حسد میں مبتلا ہو گئے کہ یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے ہیں، ہم تو ان کو نہیں مانتے۔ چنانچہ یہ جان لینے کے باوجود کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری علامتیں صادق آتی ہیں جو تورات میں بیان کی گئی تھیں، انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی کا ذکر آگے کیا، فلما جاء